الضمیر ضمیر، الامثلۃ مثالیں، انا لا اتأخر فی الصباح میں صبح کے وقت میں تاخیر نہیں کرتا ہوں، نحن نعرف الواجب ہم اپنی ذمہ داری ڈیوٹی کو پہچانتے ہیں، انت تحب الوطن تو وطن سے محبت کرتا ہے، انتی تطیعین المعلمۃ تو استانی کی اطاعت کرتی ہے، ما اکرم المعلم الا ایاک استاد نے کسی کا اکرام نہیں کیا سوائے تیرے، ہوا مولع باللعب وہ کھیل کا بہت شوقین ہے، البحث بحث، تعمل فی الامثلۃ السابقۃ الکلمات پچھلی مثالوں میں ان کلمات پر غور کرو، انا و نحن و انتا و انتی و ایاکا و ہوا، تجد انہا اسماء تدل علی معین معروف لنا، تو تم یہ پاؤ گے کہ یہ کچھ اسماء ہیں جو کہ دلالت کرتے ہیں کسی معین چیز پر جو ہمارے لیے جانی پہچانی ہے، فہیا اذن معارف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب معرفہ ہیں، وَإِذَا نَظَرْتَ ثَانِيَةً اور جب تم دوبارہ نظر ڈالتے ہو، رَأَيْتَ بَعْضَ الْأَسْمَاءِ السَّابِقَةِ تو تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے کچھ اسماء جو ہیں يَدُلُّ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ وہ متکلم پر دلالت کرتے ہیں، ہوا اور وہ ہیں انا و نحن میں اور ہم، وَمِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الشَّخْصِ الْمُخَاطَبِ اور ان میں وہ بھی ہیں جو کہ مخاطب شخص پر دلالت کرتے ہیں، وَهُوَ أَنْتَ وَأَنْتِ اور وہ ہیں تو مذکر وَأَنْتِ تو مؤنث، وَإِيَّاكَ اور تو، وَمِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْغَائِبِ اور ان میں وہ بھی ہیں جو کہ دلالت کرتے ہیں تھرڈ پرسن غائب پر، ای غیر المتکلم والمخاطب یعنی کہ وہ نہ تو متکلم ہے نہ وہ مخاطب ہے، مثل ہوا جس طرح کہ ہوا، وَكُلُّ كَلِمَةٍ تَدُلُّ عَلَى وَاحِدٍ مِّنْ هَٰذِهِ الثَّلَاثَةِ اور ہر وہ کلمہ جو کہ ان تین انواع میں سے کسی بھی ایک پر دلالت کرتا ہو تو سما ضمیراً اس کو ضمیر کہا جاتا ہے، القاعدہ قاعدہ، الضمیر اسم ضمیر ایک اسم ہے، معرفتن اس میں معرفہ ہے، یدل علی المتکلم وہ دلالت کرتا ہے متکلم پر، اب المخاطب یا مخاطب پر، اب الغائب یا تھرڈ پرسن یعنی کہ غائب پر۔ الضمیر المنفصل ضمیر منفصل، الامثلۃ مثالیں، انا سامع میں سننے والا ہوں، نحن مطیعون ہم اطاعت کرنے والے ہیں، انت مجتہد تو محنت کرنے والا ہے، انتی نظیفۃ تو صاف ستھری ہے، ہوا طاہر القلب وہ دل کا پاکیزہ ہے، ہیا مہذبۃ وہ بڑی مہذب ہے، ایایا مدح المدرس مدرس نے میری تعریف کی، ظن الرجل سعیدا ایاکا آدمی نے مبارک گمان کیا تجھے، البحث بحث، نستطیع بما عرفناہ ہم استطاعت رکھتے ہیں اس بنیاد پر جو ہم نے جان لیا، فی الدرس السابق پچھلے درس میں، ان نعرف الضمائر التی کہ ہم پہچان لیں ان ضمیروں کو جو کہ اشتملت علیہ الامثلۃ السابقۃ جن پر مشتمل ہیں پچھلی مثالیں، غیر اننا نستفید من هذه الامثلۃ مزید یہ کہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان مثالوں سے، فائدۃ اخرى ایک دوسرا فائدہ، انظر الضمائر ضمائر کی طرف دیکھو، التی فی الامثلۃ جو کہ ان مثالوں میں ہیں، تجد انکا تستطیع تو تم دیکھو گے کہ تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنطق بہا وحدہا کہ تم ان کو بول سکو علیحدہ سے، وَأَنَّهَا مُنْفَصِلَةٌ اور یہ کہ وہ منفصل ہیں وہ الگ ہیں، عن الکلمات التی معها ان کلمات سے جو کہ ان کے ساتھ ہیں، فی کل جملۃ ہر جملے میں، وَلِذَالِكَ تُسَمَّى ضمائر منفصلۃ اور اس وجہ سے ان کو نام دیا جاتا ہے ضمائر منفصلہ، ثم انک اذا نظرت الیہا پھر جب تم ان کی طرف دیکھتے ہو، من جہت موضع کل منہا فی الجملۃ اس پہلو سے کہ جملے میں ان کا موضع کیا ہے، ان کی جگہ کیا ہے، رأیت بعدہا ہوا تو تم ان میں سے بعض کو دیکھتے ہو اور وہ ہیں انا و نحن و انت و انتی و ہوا و ہیا واقعا مبتدأ تو یہ جتنی بھی ضمائر ہیں یہ مبتدا واقع ہوئی ہیں، لا شک ان المبتدا مرفوع اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، ولما کانت الضمائر مبنیۃ اور
چونکہ ضمائر مبنی ہوتی ہیں، کانت حاضح الضمائر فی محل رفع، تو یہ جو ضمائر ہیں یہ رفع کے محل میں ہیں۔ ورأیت بعضها و ہوا، اور تم ان میں سے بعض کو دیکھتے ہو جو کہ ایایا و ایاکا، ایایا اور ایاکا جو ہے مفعولا بہ، یہ مفعول بہ ہیں، فہو فی محل نصب لأنہ مبنی، تو یہ محل نصب میں ہے کیونکہ یہ مبنی ہے۔ وَإِذَا تَتَبَّعْتَ كُلَّ مِثَالٍ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، اور اگر تم فالو کرو گے ہر مثال کو زبان عربی میں، رَأَيْتَ أَنَّ الضَّمَائِرَ مِنَ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ، تو تم یہ دیکھو گے کہ جو پہلی نوعیت کی ضمائر ہیں، فی محل رفع دائماً، وہ ہمیشہ محل رفع میں ہوتی ہیں۔ والضمائر من الصنف الثانی، اور جو دوسری نوعیت کی، دوسری صنف کی ضمیریں ہیں، فی محل نصب دائماً، وہ ہمیشہ محل نصب میں ہوتی ہیں۔ لذالک تسمی الضمائر الاولی، تو جو پہلی قسم کی ضمائر ہیں ان کو نام دیا جاتا ہے ضمائر رفع المنفصلۃ، رفع کی ضمائر منفصلہ، والضمائر الثانیۃ، اور دوسری جو ضمائر ہیں ان کو نام دیا جاتا ہے ضمائر نصب المنفصلۃ، نصب کی منفصل ضمیریں۔ القواعد، قواعد، الضمیر المنفصل، ضمیر منفصل، ما یمکن النطق به وحدہ، یہ وہ ہے جس کا الگ سے بولا جانا ممکن ہو، من غیر ان یتصل بکلمۃ اخری، اور وہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ متصل نہ ہو۔ الضمائر المنفصلۃ الخاصۃ بالرفع ہی، ضمائر منفصلہ جو کہ رفع کے لیے خاص ہوتی ہیں وہ یہ ہیں: انا للمتکلم، نحن للمتکلمین، انت للمخاطب، انتی للمخاطبات یعنی کہ مؤنث مخاطب، انتما للمخاطبین اب المخاطبتین یعنی کہ دو تثنیہ کا صیغہ ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، انتم للمخاطبین، انتن للمخاطبات جمع مؤنث، ہوا للغائب، ہیا للغائبہ یعنی کہ مؤنث، ہما للغائبین اب الغائبتین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے ہما، ہم للغائبین جمع کا صیغہ ہے، ہن للغائبات جمع مؤنث کا صیغہ۔ الضمائر المنفصلۃ الخاصۃ بالنصب ہی، ضمائر منفصل جو کہ خاص ہوتی ہیں نصب کے لیے وہ ہیں: ایایا للمتکلم میں، ایانا للمتکلمین ہم، ایاہو للغائب وہ، ایاہا للغائبات مؤنث وہ، ایاکا للمخاطب، ایاکی للمخاطبات مؤنث، ایاکما للمخاطبین اب المخاطبتین تثنیہ مذکر مؤنث دونوں، ایاکم للمخاطبین اور ایاکن للمخاطبات یعنی کہ مؤنث جمع، ایاہما للغائبین اب الغائبتین، ایاہم للغائبین ایاہن للغائبات جمع مؤنث کا صیغہ۔ نموذج، نمونہ، ایاہو عالج الطبیب، اس کا طبیب نے علاج کیا، ایاہو مفعول بہ مقدم مبنی علی الضم فی محل نصب، عالج فعل ماض مبنی علی الفتح، الطبیب فاعل مرفوع بالضمۃ۔ اعرب الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو اعراب لگاؤ۔ انتم نجباء، تم سب اعلیٰ نسب ہو، نحن راضون، ہم سب راضی ہیں، ایاک یحترم الناس، لوگ تیرا احترام کرتے ہیں، ہن صدیقات، وہ خواتین دوست ہیں۔ الضمیر المتصل، ضمیر متصل، الامثلۃ مثالیں، سافرت الی الاسکندریۃ، میں نے اسکندریہ کی طرف سفر کیا، ذهبنا الی الملعب، ہم کھیل کے میدان کی طرف گئے، انتصرا للحق، ان دونوں نے حق کی نصرت کی، اخلصوا فی العمل، تم سب عمل میں اخلاص اختیار کرو، اعمل الواجبہ، تو اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے مؤنث کے لیے، السیدات یحذبن الاولاد، اچھی عورتیں اپنی اولاد کی تہذیب کرتی ہیں، نفعنی نصح اخی، مجھے میرے بھائی کی نصیحت نے فائدہ دیا، اعطاک معلمک کتابا، تجھے تیرے معلم نے ایک کتاب دی، حسن یحبہ ابوہ، حسن کو اس کا باپ محبت کرتا ہے، افادنا اجتہادنا، ہمیں ہماری محنت جد و جہد نے فائدہ دیا،
اخذ علی منی رسالتاً الیکا، علی نے مجھ سے ایک خط لیا تیرے لیے، لنا منزل بہی حدیقۃ، ہمارا گھر ہے اس کا ایک باغیچہ ہے، البحث و بحث، کل مثال من الامثلۃ القسم الاول، پہلی قسم کی مثالوں میں سے ہر مثال، یشتمل علی ضمیر، وہ ایک ضمیر پر مشتمل ہے، یدل علی متکلم او مخاطب، وہ یا تو متکلم پر دلالت کرتی ہے یا مخاطب پر، او غائب یا غائب پر، کالطاء فی سافرتو، اور مثلا تا کی طرح سافرتوں میں، والالف فی انتصارا، اور الف کی طرح انتصارا میں، والنون فی یحذبنا، اور یحذبنا میں نون، وکل مثال من امثلۃ القسم الثانی، اور دوسری قسم کی ہر مثال، یشتمل علی ضمیرین، وہ مشتمل ہے دو ضمیروں پر، کل یا فی نفعنی، جیسا کہ یا ہے نفعنی میں، و اخی اور اخی میں، والکاف فی اعطا کا و معلم کا، اور کاف جو کہ اعطا کا اور معلم کا، و حلم جرا، اور اسی طرح باقی سب کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ وَإِذَا عَرَفْتَ كُلَّ الضَّمَائِرِ، اور جب تم پہچان لیتے ہو ہر ضمیر کو، الَّتِي فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ، جو کہ پچھلی مثالوں میں ہیں، فَهَلْ تَجِدُ فَرْقًا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الضَّمَائِرِ الْمُنْفَصِلَةِ الَّتِي عَرَفْتَهَا، تو کیا تم کوئی فرق پاتے ہو اس میں اور ان ضمائر منفصلہ میں جو کہ تم جان چکے ہو؟ نعم ان بینہما فرقا واضحا، ہاں ان کے درمیان بڑا واضح فرق ہے، لأن الضمائر ہونا، اس لیے کہ یہاں جو ضمیریں ہیں، متصلۃ بالکلمات التی بجانبہا، وہ متصل ہیں ان کلمات کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہیں، ولا ينطق بها الا مع الکلمات المتصلۃ بها، اور ان کو نہیں بولا جاتا مگر ان کلمات کے ساتھ جو کہ ان کے ساتھ متصل ہیں، لذالک تسمى ضمائر متصلۃ، اور اس لیے ان کو ضمائر متصلہ کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْأَمْثِلَةِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، اور جب تم پہلی قسم کی مثالوں کی طرف لوٹتے ہو، رَأَيْتَ أَنَّ الضَّمِيرَ الْمُتَّصِلَ بِالْفِعْلِ فِي كُلِّ مِثَالٍ، تو تم دیکھتے ہو کہ ضمیر جو متصل ہے فعل کے ساتھ ہر مثال میں، واقع فاعلا للفعل الذي سبقه، وہ واقع ہوئی ہے فاعل اس فعل کے لیے جو اس سے پہلے آیا ہے، فہو فی محل رفع، تو اس وجہ سے وہ محل رفع میں ہے۔ وَإِذَا تَتَبَّعْتَ هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ وَأَشْبَاهَهَا، اور جب تم فالو کرو گے ان مثالوں کو اور ان سے ملتی جلتی دیگر مثالوں کو، رَأَيْتَ أَنَّ الضَّمَائِرَ الْمُتَّصِلَةَ بِالْأَفْعَالِ، تو تم یہ پاؤ گے کہ جو ضمائر متصل ہوتی ہیں افعال کے ساتھ، وَالَّتِي لَا تَكُونُ إِلَّا فِي محل رفع، اور وہ جو کہ صرف محل رفع میں ہوتی ہیں، ہی الطاء و الف الاثنین و واو الجماعت و نون النسوۃ و یاء المخاطبۃ، تو وہ یہ پانچ چیزیں ہیں، وہ تا ہوگی، وہ الف الاثنین ہوگا، وہ واو الجماعت ہوگی، و نون النسوہ ہوگا، اور یاء المخاطبت ہوگی۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَمْثِلَةِ الْقِسْمِ الثَّانِي، اور جب تم دوسری قسم کی مثالوں کی طرف دیکھتے ہو، رَأَيْتَ أَنَّ الضَّمَائِرَ فِيهَا هِيَ یاء المتکلم و کاف المخاطب و ہاء الغائب و نا، تو تم دیکھتے ہو کہ ان میں جو ضمائر استعمال ہوئی ہیں وہ یا متکلم ہے، وہ مخاطب کا کاف ہے، وہ ہا غائب کے لیے ہے، اور نا ہے۔ وَأَنَّ كُلَّ ضَمِيرٍ مِّنْ هَٰذِهِ متصل مرتن بفعل، اور ہر ضمیر ان میں سے ایک دفعہ متصل ہوئی ہے فعل کے ساتھ، و مرتن بسم، اور ایک دفعہ اسم کے ساتھ، و مرتن بحرف جر، اور ایک دفعہ حرف جر کے ساتھ، وان المتصل بالفعل، اور جو فعل کے ساتھ متصل ہوئی ہے، واقع مفعولا به، تو وہ مفعول به واقع ہوئی ہے، کل یا فی نفعنی، وہ یا کی طرح جو کہ نفعنی میں ہے کہ مجھے فائدہ دیا، والکاف فی آتا کا، اور وہ کاف ہے آتا کا، وہ بھی مفعول بھی ہے، والہاء فی یحبہ، اور یحبہ میں جو ہا ضمیر آئی ہے متصل، وہ بھی مفعول بھی ہے۔ فیکون الضمیر فی ہذہ الحالت فی محل نصب، تو یہ اس حالت میں ضمیر جو ہوتی ہے وہ محل نصب میں ہوتی ہے۔ اما المتصل بالاسم کالیاء فی اخی، البتہ وہ جو کہ اسم کے ساتھ متصل ہوتی ہے جیسے کہ اخی کا یا ہے، والکاف فی معلموں کی، اور کاف جو کہ معلموں کی میں ہے، والہاء فی ابوہ، اور ہا جو ہے وہ ابوہ میں ہے، فإنہ مضاف الیہ، تو وہ مضاف الیہ ہے، فہو لذالک فی محل جر، تو اس وجہ سے وہ محل جر میں ہے۔ وکذالک الضمیر المتصل بحرف الجر،
اور اسی طرح وہ ضمیر جو کہ متصل ہوتی ہے حرف جر کے ساتھ، یکون فی محل جرن، تو وہ محل جر ہی میں ہوتی ہے، کل یا فی منی والکاف فی الیکی، جیسا کہ یا ہے منی کا یا کاف ہے الیکی کا، تو یہ محل جر میں ہوں گے کیونکہ حرف جر کے ساتھ جڑ کے آیا ہے۔ القاعدہ، قاعدہ، الضمیر المتصل هو الذی لا ينطق به وحدہ، ضمیر متصل وہ ہوتی ہے جس کو کہ الگ سے نہیں بولا جاتا، ویتصل دائما بکلمۃ اخرى، اور وہ متصل ہوتی ہے ہمیشہ ایک دوسرے کلمے کے ساتھ۔ الضمائر المتصلۃ بالافعال، تو ضمائر جو متصل ہوتی ہیں افعال کے ساتھ، وہی خاصۃ بالرفع، اور وہ جو کہ رفع کے لیے خاص ہوتی ہیں، ہی الطاء و الف الاثنین و واو الجماعت و نون النسوۃ و یاء المخاطبۃ، تو وہ یہ پانچ ہیں، الطاء و الف الاثنین و واو الجماعت و نون النسوۃ و یاء المخاطبۃ، یا المتکلم و کاف المخاطب و ہاء الغائب اذا اتصلت بالافعال، یا متکلم، کاف مخاطب اور ہاء للغائب جو ہوتی ہے جب متصل ہوتی ہے افعال کے ساتھ، کانت فی محل نصب، تو وہ محل نصب میں ہوتی ہے، و اذا اتصلت بالاسماء او حروف الجر کانت فی محل جر، لیکن وہ اگر اسماء کے ساتھ اور حروف جر کے ساتھ متصل ہو تو پھر وہ محل جر میں ہوتی ہے۔ الضمیر نا یکون مرۃ فی محل رفع و مرۃ فی محل نصب و مرۃ فی محل جر، البتہ یہ جو نا کی ضمیر ہے جو کہ ہم پر دلالت کرتی ہے، یہ محل رفع میں بھی ہو سکتی ہے، یہ محل نصب میں بھی ہو سکتی ہے، اور محل جر میں بھی ہو سکتی ہے، اس کی شکل و صورت تبدیل نہیں ہوتی۔ تمرینات، بین الضمائر المتصلۃ والمنفصلۃ، بیان کرو ضمیر متصل اور منفصل کو، فی العبارات الآتیات، آنے والی عبارات میں، وبین محل کل ضمیر من الاعراب، اور ہر ضمیر کا اعرابی محل جو ہے اس کو واضح کرو۔ زرت حدیقۃ الحیوان، میں نے وزٹ کیا، میں نے زیارت کی چڑیا گھر کی، انا و بعض اصدقائی، میں نے اور میرے بہت سے بعض دوستوں نے، فرعینا فیہا کثیرا من الناس، پس ہم نے اس میں دیکھا بہت سے لوگوں کو، قد اجتمعوا امام الاسد، کہ وہ اکٹھے ہوئے ہیں شیر کے سامنے، وہوا جاسم، اور وہ بیٹھا ہوا ہے، کأنہ الملک المتوج، جیسا کہ وہ بادشاہ ہے جس کو تاج پہنایا گیا ہے، ینظر الیہم، وہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے، بعینہ، ایک ایسی نظر سے، نظر من یعرف قدر نفسہ، ایک ایسی نظر سے جو کہ ایک ایسے شخص کی ہے جو کہ اپنے نفس کی قدر پہچانتا ہے۔ نموذج، نمونہ، لبستو معطفی، میں نے اپنا کوٹ پہنا، لبستو، لبسا فعل معدن مبنی علی السکون، والطاء فاعل مبنی علی الضم فی محل رفع، معطفی، معطف مفعول به منصوب بفتحۃ مقدرۃ قبل الیاء، والیاء ضمیر مضاف الیہ مبنی علی السکون فی محل جر۔ اعرب الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو اعراب لگاؤ۔ ربوا اولادکم علی الفضیلۃ، اپنے اولاد کی تربیت کرو فضیلت پر، فضائل پر، اچھے اخلاق پر۔ جلسنا لنستریح، ہم بیٹھے تاکہ ہم استراحت کریں، ہم آرام کر سکیں۔ امرنا المعلم بالجلوس، معلم نے ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا۔ الضمیر المستتر، ضمیر مستتر، چھپی ہوئی ضمیر۔ الامثلۃ، مثالیں۔ الجمل برکا، اونٹ بیٹھا۔ الحمامۃ غردت، کبوتری بولی یا چہچہائی۔ ارید ان تجتہد، میں چاہتا ہوں کہ تو محنت کرے۔ اننا نحب نجاحک، ہم تیری کامیابی کو پسند کرتے ہیں۔ الکلب ینبح، کتا بھونکتا ہے۔ البنت تحسن الطبخ، لڑکی کوکنگ اچھی کرتی ہے۔ عظم الکبیرہ، بڑے کی تعظیم کرو۔ نظف حذاءک، اپنے جوتے کو صاف کرو۔ البحث، اذا سألک سائل، جب تم سے کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے، قائلا، یہ کہتے ہوئے، این الفاعل لکل فعل من الافعال، کہ فاعل کہاں ہے ان افعال میں سے ہر فعل کا، برکا، غردت، ینبح، تحسن، ارید،
تجتہدو، نحبو، عزم، نظف، فکیف تجیبہ، تو تم کس طرح سے جواب دیتے ہو؟ اذا تعملت قلیلا، جب تم تھوڑی دیر غور کرو گے، استطعت الاجابت، تو تم جواب دے سکو گے، لأن فی کل فعل من هذه الافعال، اس لیے کہ ان افعال میں سے ہر فعل میں ضمیراً هو الفاعل، ایک ضمیر ہے جو کہ فاعل ہے، ولیکن هذا الضمیر لا یظہر، لیکن یہ ضمیر ظاہر نہیں ہوتی ہے، ولذالک سمی ضمیرا مستترا، اس لیے اس کو ضمیر مستتر، چھپی ہوئی ضمیر کہا جاتا ہے۔ فاذا نظرت الى الفعلین الماضیین، تو جب تم یہ دو فعل ماضی کی طرف دیکھتے ہو، وہما برکا وغردت، جو کہ یہ اونٹ کے حوالے سے بیٹھنا اور کبوتری کے حوالے سے تغرید، اس کا گانا، رأیت ان الفاعل ضمیر، تو تم دیکھو گے کہ جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے، تقدیرہ ہوا، جس کی تقدیر ہے وہ، یعود علی الجمل، جو کہ لوٹتی ہے جمل پر، اونٹ پر، فی الفعل الاول، پہلے فعل کے کیس میں، وَتَقْدِيرُهُ ہیا، اور اس کی تقدیر ہے ہیا، وہ مؤنث، یعود علی الحمامۃ، جو کہ لوٹتی ہے کبوتری پر، فی الفعل الثانی، دوسرے فعل کی صورت میں، ولا یخرج تقدیر الضمیر، ضمیر المستتر، عن هذین فی کل فعل ماض، اور جو ضمیر مستتر کی تقدیر ہوتی ہے وہ خارج نہیں ہوتی ان دونوں کے علاوہ ہر فعل ماضی میں۔ وَإِذَا نَظَرْتَ فِي الْأَفْعَالِ الْمُضَارِعَةِ الَّتِي فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ، اور جب تم دیکھتے ہو افعال مضارعہ کی طرف جو پچھلی مثالوں میں ہیں، رَأَيْتَ تَقْدِيرَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي كُلِّ فِعْلٍ، تو تم دیکھو گے کہ جو ضمیر مستتر کی تقدیر ہے ہر فعل میں، یختلف باختلاف حروف المضارعات، وہ مختلف ہوتی چلی جاتی ہے حروف مضارعہ کے اختلاف کے ساتھ۔ فالفاعل المستتر فی المبدوء بالیاء، مثلا مثل ینبح، تو جو فاعل مستتر ہے المبدوء بالیاء، تو اس فعل میں جو کہ یا سے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ ینبح ہے، تقدیرہ ہوا، تو اس کی تقدیر ہے ہوا، وفی المبدوء بتاء تانیث تقدیرہ ہوا ہیا، اور وہ جو کہ تائے تانیث سے شروع ہوا ہے تو اس کی تقدیر ہیا ہے ضمیر کی، وفی المبدوء بالحمزۃ تقدیرہ انا، اور جو حمزہ سے شروع ہوتا ہے فعل اس کی تقدیر ہے انا، یعنی کہ میں، وفی المبدوء بالنون، اور جو نون سے شروع ہوتا ہے تقدیرہ نحن، تو اس کی تقدیر ہے نحن ہم، وفی المبدوء بتاء المخاطب، اور جو تائے مخاطب سے شروع ہوتا ہے تقدیرہ انتا، تو اس کی تقدیر ہے انتا، یعنی کہ تو۔ وَإِذَا نَظَرْتَ فِي أَفْعَالِ الْأَمْرِ، اور جب تم افعال امر میں دیکھتے ہو، مثل عزم و نظف، وجدت ان الفاعل، تو تم یہ پاتے ہو کہ جو فاعل ہے ضمیر مستتر تقدیرہ انت دائما، وہ ایک ضمیر مستتر ہے جس کی تقدیر ہمیشہ انتا ہوتی ہے۔ القواعد، قواعد، الضمیر المستتر، ضمیر مستتر چھپی ہوئی ضمیر، ہوا ضمیر اتصل بالفعل، وہ ایک ضمیر ہے جو کہ متصل ہوتی ہے فعل کے ساتھ، من غیر ان یظہر فی اللفظ، اور اس کے علاوہ کہ وہ لفظ میں ظاہر ہوتی ہو۔ الضمیر المستتر، ضمیر مستتر چھپی ہوئی ضمیر، فی الفعل الماضی تقدیرہ ہوا او ہیا، تو فعل ماضی میں تو بس یہ دو تقدیرات ہیں، یا تو ہوا کے لیے ہوگی یا ہیا کے لیے ہوگی۔ الضمیر المستتر فی المضارع یختلف تقدیرہ باختلاف حروف المضارعات، لیکن جو مضارع کا کیس ہے اس میں جو چھپی ہوئی ضمیر، ضمیر مستتر ہے، اس کی تقدیر مختلف ہوتی چلی جائے گی حروف مضارعہ کے اختلاف کے ساتھ۔ الضمیر المستتر فی فعل الامر تقدیرہ انت دائما، البتہ جو ضمیر مستتر ہوتی ہے فعل امر میں اس کی تقدیر انتا، یعنی کہ تو ہوتی ہے ہمیشہ۔ تمرینات، انت تکرمنی، تو میرا اکرام کرتا ہے، ما عدد الضمائر التی فی هذه الجملۃ، ضمائر کی تعداد کیا ہے اس جملے میں، وما انواعها، اور کیا نوعیتیں ہیں، وما محالها من الاعراب، اور اعرابی حالتیں کیا ہیں ان کی۔ نموذج، نمونہ، احفظ الجمیلہ، میں خوبصورتی کو یا خوبصورت چیز کو یاد رکھتا ہوں۔ احفظ فعل مضارع مرفوع بالضمۃ، والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ انا، الجمیل مفعول به منصوب بالفتحۃ، اعرب ما یاتی، اعراب لگاؤ اس کو جو آ رہا ہے، جو آتا ہے۔ تعود الصدق، سچائی کی عادت بناؤ۔
नगीसुल मलहूफा, हम मुसीबत ज़दा की मदद करते हैं। उबज्जिलुल मुदर्रिसीना, मैं असातिज़ा की ताज़ीम करता हूँ। ला तहतकिर शय्यम महमा काना सगीरन, किसी शय को हकीर मत जानो चाहे वो छोटी क्यों ना हो। अंता तारिफुल इज़ामा, तुम हड्डियों को जानते हो। अल्लती यरमी हल जज़ारो कुल्ला यौमिन, जिसको कसाब फेंक देता है हर रोज़, खारिजा दुकान ही, अपनी दुकान के बाहर। बहुआ यजुन्नु कमा यजुन्नुल कसीरूना, और वो गुमान करता है जैसा कि बहुत से लोग गुमान करते हैं, मिन्ना, हम में से, अन्नहा अदीमतुल मनफ़ाते, कि उनके अंदर कोई मनफ़अत नहीं है। वलाकिन्न नासा फिल बिलादिल उखरा, लेकिन दूसरे मुल्कों में लोग, यंतफ़िऊना बिहा फ़ी अशिया कसीरतिन, उससे फ़ायदा हासिल करते हैं बहुत सी चीज़ों में। फ़बादुहा तुस्ना मिनहुल अज़रार वल अमशात, तो उसमें से बाज़ में से बनाए जाते हैं बटन और कंघियाँ, वल हलाकातो, और रिंग, व ऐदिस सकाकीने, और छुरियों के हाथ। व तुस्तामलो फ़ी सुनहा आलातुन मखसूसातुन, और इस्तेमाल किए जाते हैं उसको बनाने में मखसूस किस्म के आलात। बाज़ुहा युशबिहु आलात नज्जारे, उनमें से बाज़ मुशाबे होते हैं बढ़ई के आलात से। कल मिनशारे, आरी की तरह, वल मिसहजे, रंदे की तरह। व तुगलन निशारातो, और बुरादे को उबाला जाता है। व शज़ाय सगीरातो, और छोटी हड्डियों को, अलमुतखल्लिफ़ातो, जो पीछे छोड़ दी जाती हैं। व तुस्तखरजु मिनहल मवादुल गिराइयातो, और उसमें से गोंद जैसा मादा निकाला जाता है। अम्मल किताउल कबीरा, तो अलबत्ता जो बड़े बड़े पीस होते हैं, फतुगला, तो उनको उबाला जाता है। लिल हुसूल अला दुहनिन, चिकनाई के हुसूल के लिए। युस्नाउ मिनहु साबुन व शमओ, जिससे कि साबन बनाया जाता है और मोम बनाई जाती है। फ़ैज़ा उखिज़ा मिनहा कुल्लु दुहनहा, तो जब उससे हर किस्म की चिकनाई हासिल कर ली जाती है। उहरिकत, तो उसको जलाया जाता है। लितहसील फ़हमिल हयावानी, ये हैवानी कोयला हासिल करने के लिए। अल्लज़ी युस्तअमलु लितरवीक़िल माए, जो कि इस्तेमाल किया जाता है पानी की सफाई के लिए। व तनक़ियतिस सुक्करे, और चीनी की सफाई के लिए। फ़इज़ा फ़ुरिग़ा मिनहा, और जब उससे यानी कि फ़ारिग़ हो जाता है हर काम से। फिर तरवीक़ व तनक़ियत, पानी की सफाई और चीनी की सफाई से। उस्तुमिलत समादन, तो उसको खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अल अनज़ाने, दो बकरियाँ। तक़ाबलत अनज़ाने फ़ी तरीक़िन ज़य्यिकिन, दो बकरियाँ आमने सामने आ गईं एक तंग रास्ते पर। ला यस्महु इल्ला बि मुरूर वाहिदतिन मिनहुमा, जो इजाज़त नहीं देता था उन दोनों में से किसी एक के गुज़रने की। लिवजूद सखरतिन आलियतिन अला अहदिल जानिबैने, एक बड़ी चट्टान की मौजूदगी की वजह से एक साइड पर। व हुव्वतिन अमीक़तिन फिल जानिबिल आखिरे, और एक गहरी खाई, गहरे गड्ढे की मौजूदगी की वजह से दूसरे रुख पर, दूसरी साइड पर। फ़रक़दत इहदाहुमा, तो उन दोनों में से एक बैठ गई, अलल अर्द, ज़मीन पर। हत्ता मर्रत उख्तुहा मिन फ़ौक़िहा, ताकि उसकी बहन उसके ऊपर से गुजर जाए। बिखिफ़्फ़तिन व इख्तिरासिन, सहूलत से और एहतियात से। सुम्मा क़ामत हिया वसारत फ़ी सबीलिहा बिसलामिन, फिर वो खड़ी हुई और अपने रास्ते पर सलामती के साथ चली। वकानत अनजान उखरायाने, और दो बकरियां दूसरी थीं। अला शत्तई नहरिन, एक दरिया के दो किनारों पर। कद वक़ात अलैहि शजरातुन, जिसके ऊपर एक दरख्त गिर पड़ा। वसलत बैन शत्तई ने, जिसने दोनों किनारों को मिला दिया। कन्नहा क़ंतरातुन ज़य्यक़तुन, गोया कि वो एक तंग पुल हो। फसारत कुल्लु वाहिदतिन मिन जिहतिहा, तो वो दोनों चलीं अपने अपने रुख से। इला वसत शजराते, दरख्त के दरमियान तक। व हुनाक लम तजिदा सबीलन लिमुरूर हिमा माअन, और वहाँ पे उनको रास्ता नहीं मिला कि दोनों एक साथ चल सकें। वलम तरदा इहदाहुमा, और उन दोनों में से कोई एक राज़ी नहीं हुई। अन तरजिआ, कि वो लौटे। फ़तमुर्रा उख्तुहा, ताकि उसकी बहन चल सके। फ़क़ामा बैनहुमा इराकुन शदीदुन, तो उनके दरमियान बड़ी शदीद लड़ाई खड़ी हो गई। अस्क़तल इस्नतैन फ़ी क़ार नहरे, जिसने उन दोनों को दरिया की गहराई में गिरा दिया। व मातता जज़ा इनादहिमा, और वो दोनों मर गईं अपनी दुश्मनी की जज़ा की वजह से। वलौ लानत इहदाहुमा लिल उखरा, तो अगर उनमें से एक दूसरे के लिए नरम पड़ी होती। कमा फ़अलतिल अनज़ानिल औलिया ने, जैसा कि पहली दो बकरियों के दरमियान मामला हुआ था। लमा असाबाहुमा ज़ररुन, तो उनको तकलीफ़ ना पहुँचती।